سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر جناب زمرد خان صاحب، رہنما آل پاکستان حریت کانفرنس، خواتین و حضرات، پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ملک کے طول و عرض میں یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ بیرون ملک موجود ہمارے پاکستانی اور کشمیری بہن بھائی بھی یہ دن یکساں جوش و جذبے سے منا رہے ہیں۔ یوم استحصال کشمیر ہمیں بھارت کے ان یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کی یاد دلاتا ہے جو اس نے 5 اگست 2019 میں پلوامہ کے ایک ڈرامے کے بعد رچایا اور جموں اور کشمیر کے حوالے سے اس نے اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی۔ ان اقدامات کے ذریعے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی دستوری حیثیت کو ختم کر دیا گیا، جسے آرٹیکل 370 کہتے ہیں، اور اسے براہ راست نئی دہلی کے کنٹرول میں لے لیا گیا۔ اسے 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے لداخ کو جموں کشمیر سے جدا کر دیا گیا اور مقامی باشندوں کو حاصل بعض خصوصی حقوق ختم کر دیے گئے۔ بھارت نے یہ اقدامات جمہوریت اور ترقی کے فروغ کے نام پر کیے، مگر یہ کیسی جمہوریت اور یہ کیسی ترقی تھی جسے متعارف کرانے کے لیے بھارت کو جموں و کشمیر کی تمام تر سیاسی قیادت کو قید یا نظر بند کرنا پڑا۔ یہ کیسی جمہوریت اور ترقی تھی جس کے نام پر مہینوں طویل اذیت ناک لاک ڈاؤن پوری وادی کشمیر میں نافذ کرنا پڑا اور لوگوں کی آمد و رفت پر پہرے بٹھانا اور ان کے بنیادی حقوق غصب کرنا پڑا۔ خواتین و حضرات، پیارے بچوں، موجودہ بھارتی قیادت مقبوضہ کشمیر پر اپنے قبضے کو مزید مستحکم کر رہی ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے 11 دسمبر 2023 کو بھارتی حکومت کے 5 اگست 2019 کے اقدامات پر مہر ثبت کی۔ ایسا کرتے ہوئے یہ امر صریحاً نظر انداز کیا گیا کہ ایک بین الاقوامی تسلیم شدہ متنازع علاقے کا مستقبل داخلی قانون سازی اور عدالتی فیصلوں کے روشتے میں متعین نہیں کیا جا سکتا۔ پچھلے 6 برسوں میں بھارت نے مقامی قوانین کی ایک بھاری تعداد میں ترامیم کی، لیفٹیننٹ گورنر کے اختیارات میں اضافہ کیا، اسمبلی کی حلقہ بندیوں سے چھیڑ چھاڑ کی تاکہ وادی کشمیر کے مسلمانوں کی نمائندگی پر اثر انداز ہوا جائے، غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ حاصل کرنے اور مقامی ووٹر لسٹوں میں اندراج کا حق دیا، جموں و کشمیر سے باہر کے لوگوں کے لیے جائیداد خریدنے کے دروازے کھولے گئے۔ ان سب اقدامات کا مقصد مقبوضہ کشمیر کو بھارت کی کسی بھی دوسری ریاست کی طرح ایک الگ ریاست بنانا اور کشمیری لوگوں کو ان کی اپنی ہی زمین پر ایک بے بس طبقے کی حیثیت دینا ہے۔ کشمیر کی مقامی تہذیب و ثقافت کو بھارتی رنگ میں رنگنا ہے اور سری نگر میں ایک ایسی حکومت کا قیام ہے جو نئی دہلی کے اشاروں پر چلے، جس کے پاس نئی دہلی کے احکامات سے اختلاف کا کوئی چارہ نہ ہو۔ یہ سب پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے ناقابل قبول ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 48 گھنٹے میں ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا۔ 5 اگست 2019 کو جموں و کشمیر اور لداخ کو 2 یونین ٹیریٹری اس کو ڈکلیئر کیا گیا، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جموں کو ایک سٹیٹ ہوڈ دی جائے گی۔ شاید چند گھنٹوں میں بھی آج یا کل یا چند دنوں میں یہ ان کے میڈیا کی یہ اطلاعات ہیں، اور کشمیر کو ابھی وہی یونین ٹیریٹری کا درجہ دیا جائے گا۔ یہ سب قابل مذمت ہے۔ خواتین و حضرات، پیارے بچوں، آج بھارت مقبوضہ کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ کہتا ہے اور مسئلہ کشمیر کو اپنا داخلی مسئلہ قرار دیتا ہے۔ یہ ایک بے بنیاد دعویٰ ہے جو بین الاقوامی قوانین، تاریخی حقائق، اخلاقی اصولوں اور زمینی صورتحال کے ٹوٹل اپوزٹ ہے، یعنی برعکس ہے۔ یہ بھارت ہی تھا جو مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ میں لے کر گیا۔ آج وہ کس طرح سلامتی کونسل کی قراردادوں کو نافذ کرنے سے انکار کر سکتا ہے؟ اقوام متحدہ کے چارٹر کی شق 25 کے تحت
तमाम रुकन ममालिक सलामती कौंसिल की करारदादों को मानने पर मुत्फिक हैं। आज एक जानब तो भारत उसी सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन होने के ख्वाहिशमंद के साथ साथ पूरी कोशिश करता है, मगर दूसरी जानब वो सलामती कौंसिल की करारदादों को नाफज करने से सरीहन इनकारी है। ये कैसा तजाद है? मुत्तहिद भारतीय हुकूमतों ने पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ मुआहदों और दस्तावीज़ में जम्मू और कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को तस्लीम किया है। मौजूदा भारतीय हुकूमत इन हक़ाइक़ से आंखें कैसे चुरा सकती है? ख़वातीन और हज़रात, प्यारे बच्चों, भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों, उसके चार्टर और इंसानी हकूक़ के आलमी मुआहदों, बिलखसूस 4th जेनेवा कन्वेंशन से बिल्कुल मुतसादिम हैं। बैनुल-अक़वामी क़वानीन की रूह से कोई भी ऐसा कदम जो भारतीय दस्तूर की रोशनी में उठाया जाए, जम्मू और कश्मीर के फ़ैसले मुस्तक़बिल का फ़ैसला नहीं कर सकता। आज मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले अदारों के अहलकारों की तादाद लाखों में है। अहले कश्मीर खौफ और जबर के माहौल में रह रहे हैं। हज़ारों सियासी कारकुन और रहनुमा जेलों में बंद हैं। इनमें से बेशुमार की जायदादें ज़ब्त की जा रही हैं। ज़राए अबलाग को खामोश करवा दिया गया है। फ़ौरन मीडिया को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। भारतीय फ़ौज किसी शख्स को बग़ैर किसी वजह के कत्ल करने के बावजूद और उसकी जायदाद को तबाह करने के बावजूद कोई अकाउंटेबल नहीं है। इंसदाद दहशत गर्दी के कवानीन का बेजा और बेपनाह गलत इस्तेमाल हो रहा है। 16 छोटी और बड़ी सियासी जमातों पर पाबंदी लगा दी गई है। हज़ारों कश्मीरी औरतें नीम बेवा की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं क्योंकि उनको इल्म नहीं कि उनके शौहर ज़िंदा हैं या मुर्दा हैं। हज़ारों नामालूम कब्रों में दफन शुदा अशख़ास का इल्म नहीं कि वो कौन से शोहदे थे, उनका नाम क्या है। इंसानी हकूक़ की ऐसी पामाली आलमी ज़मीर को झंझोड़ने के लिए काफ़ी होनी चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, प्यारे बच्चों, यौम इस्तेसाल के मौका पर हमें उन हज़ारों मर्दों, ख़वातीन और बच्चों को भी याद करना चाहिए जिन्हें पिछले 3 दहाइयों में भारतीय जबर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के जुर्म में शहीद कर दिया गया। हम इन शहीदों को दिल के गहराइयों से सलाम पेश करते हैं। आज कश्मीर ज़ख्मी है, मगर वो भारतीय दबाव के सामने झुका नहीं। ये जुर्रत और बहादुरी की काबिल तारीफ़ है, जिसके लिए हम उनको दिल की गहराइयों से तहसीन पेश करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम अक्सरियती रियासत होने के नाते पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए था। बदकिस्मती से ये मुमकिन ना हो सका। अहले कश्मीर की ख्वाहिशात को ताकत, साजिश और धोखाधड़ी के ज़रिए कुचल दिया गया। चुनांचे कश्मीर के ज़ख्म पिछले 77 साल से रस रहे हैं। हमें इन पर मरहम रखना है। हमें अहले कश्मीर को अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने का जमहूरी हक़ दिलवाना है। इंशाअल्लाह भारत को क़ौम मुत्तहिदा, कश्मीरियों और पाकिस्तान के साथ किए गए वादों को पूरा करना होगा। इसे जम्मू और कश्मीर में राय शुमारी का इनकाद करना होगा, वगरना दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावेदार भारतीय जो लोग हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि वो कैसे धोखाधड़ी और जुल्म व तशद्दुद के ज़रिए अपने आइनी और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को इम्प्लीमेंट करने से नाकाम रहे हैं। बैनुल-अक़वामी क़वानीन, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें कभी फरसूदा नहीं होती। वो भारत पर आज भी उसी तरह लागू हैं जैसे वो 70 साल कबल लागू थी, और उस वक़्त तक लागू रहेंगी जब तक जम्मू कश्मीर आज़ाद नहीं होता इंशाअल्लाह, और पाकिस्तान का हिस्सा इंशाअल्लाह बनेगा। और वो अपनी मर्ज़ी से राय शुमारी में इसका फ़ैसला करेंगे वो कहाँ किस जगह पे शामिल होना चाहते हैं। ख़वातीन और हज़रात, प्यारे बच्चों, बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर को पाकिस्तान की शाहराह करार दिया था। ये महज ज़ोर बयान नहीं, एक ज़मीनी हकीकत है। पाकिस्तानी और कश्मीरियों के रिश्ते सदियों पुराने हैं। हम तारीख़, जोग्राफिया और दीन, इस्लाम के ना टूटने वाले बंधनों में बंधे हुए हैं।
ہماری خوشی اور غم سانجھے ہیں، لہٰذا اہل پاکستان مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ بھارت اور کشمیریوں کے ساتھ ساتھ پاکستان متنازع جموں کشمیر کا ایک بنیادی فریق ہے۔ یہ آپ بالکل رکھیں، مائنڈ میں رکھیں کہ پاکستان بھی اس میں ایک فریق ہے، کشمیری عوام بھی ایک فریق ہے اور بھارت بھی ایک فریق ہے۔ اس لیے بھارت اور کشمیریوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کا یہ جو سٹیٹس ہے، اس تناظر میں پاکستان اور کشمیریوں کی مرضی کے برخلاف بھارت کوئی یک طرفہ فیصلہ لاگو نہیں کر سکتا، اور جو فیصلہ اس نے 5 اگست 2019 کو کیا ہے وہ غیر قانونی، غیر آئینی اور انٹرنیشنل لا سے بغاوت ہے۔ خواتین و حضرات، پیارے بچوں، کشمیر وہ نقطہ ہے جس پر اپنے اختلافات کے باوجود تمام سیاسی جماعتیں متفق ہیں۔ معاشرے کے تمام طبقات اور ریاست کے تمام ادارے اپنے کشمیری بہنوں اور بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ میں یہ اعلان باشگاف الفاظ میں کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی امداد اس وقت تک جاری رکھے گا جب تک مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل نہ ہو جائے۔ حکومت پاکستان بین الاقوامی سطح پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرتی رہے گی۔ پاکستان اہل کشمیر کے حقیقی جذبات کی ترجمانی کرتا ہے، کرتا تھا، کرتا ہے اور انشاءاللہ کرتا رہے گا جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ابھی میرے بھائی عطاء اللہ تارڑ صاحب نے آپ کو 22-23 جولائی جو اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو جولائی کے مہینے کی صدارت تھی، اس میں شہباز شریف صاحب کی حکومت نے ان کی ترجمانی کرتے ہوئے میں نے بھرپور انداز میں تینوں دن جو مختلف ٹاپک، ایک فلسطین پہ تھا، ایک پیسفل سیٹلمنٹ کشمیر، پیسفل سیٹلمنٹ ایشوز پہ تھا جیسے یہ ڈسپیوٹیڈ ہے کشمیر، اور تیسرا جو تھا وہ OIC جو ہماری اسلامی تنظیم ہے اس کو اور UN کو مزید مضبوط کرنا آپس میں۔ تینوں دن کشمیر کی آواز ان کی ریزولوشنز میں ہم نے اپنی تقریروں میں وہاں ریکارڈ کروائی، اور اسی طرح UN جنرل اسمبلی میں ہائی لیول پولیٹیکل فورم تھا 21 جولائی کو، اس میں بھی الحمدللہ پاکستان کی طرف سے یہ یعنی اس معاملے کو اجاگر کیا گیا، اور پھر 28 جولائی کو تو یہ پورا ہفتہ اقوام متحدہ کی ایوانوں میں، چاہے وہ جنرل اسمبلی تھی یا وہ سلامتی کونسل تھا، الحمدللہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے بہاف پر میں نے بھرپور آواز اٹھائی اور اس کو ریکگنائز کیا گیا، اور ساتھ ساتھ فلسطین کے لیے بھی آواز اٹھائی۔ خواتین و حضرات، پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے پاکستان پر جارحیت کا ارتکاب کیا، اور یہ پلوامہ کی طرح تھا۔ مجھے کوئی شک نہیں ہے، کوئی اس میں مجھے کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ یہ پلان تھا، اور جیسے پلوامہ کا ایک پلان تھا، دنیا میں نیریٹو بھیج دیا، دنیا میں انٹرنیشنل جو ان کے دارالخلافے ہیں ان کو کنونس کر لیا کہ یہ پاکستان ہے، اور کرتے کرتے کہاں پہنچے؟ آل آف اے سڈن 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کو ہڑپ کرنے کے لیے آرٹیکل 370 کو اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ ان کے اپنے آئین میں تھا، اس کی حیثیت جو ہے وہ ریکگنائز تھی انڈیا کے اپنے آئین میں بھی۔ تو یہ جو ایک مذموم حرکت تھی، اسی طرح پہلگام میں بھی اسی طرح انہوں نے کوشش کی۔ اسی طرح انہوں نے پہلگام میں بھی یہ جو پانی کا معاملہ ہے، انڈس واٹرز ٹریٹی جو 1960 پہ اور 1961 پہ جو فائنل ہوا، اور جس کے تحت پاکستان کا حق تھا کہ 3 دریاؤں میں پانی کا جو نیچرل فلو ہے وہ اس کو کوئی نہیں روکے گا، بھارت نے اس کو یعنی قبضہ کرنے کے لیے، اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک مذموم کوشش کی۔ لیکن پلوامہ کی طرح 2019 میں یہاں گورنمنٹ کوئی اور تھی، اللہ کے فضل و کرم سے یہ گورنمنٹ جو ہے اس کو ہمیشہ سے
پاکستان کی قوم اور بین الاقوامی برادری جانتی ہے کہ یہ حکومت کا جو کمٹمنٹ ہے کشمیر کے ساتھ وہ کیسی ہے. ہم نے دیکھا کہ آنن فانن 2019 میں کیا ہوا اور کچھ نہیں ہوا. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ قابل افسوس ہے کہ آج کا دن اپنے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے چننا تو عوام کو اور قوم کو ایک کوشش ہے کہ ایک اس کو یعنی ڈیوائیڈ کیا جائے اور بین الاقوامی طور کے اوپر یہ میسیج دینا. کس کو میسیج دے رہے ہیں آپ؟ بھارت کو, کہ جو دن ہے جو پاکستان کی پوری قوم اور پاکستانی پوری دنیا میں کشمیری عوام کے نہتے جو مظلوم ہیں ان کے لیے سالیڈیرٹی کے لیے یہ دن منا رہا ہے. اور 5 اگست 2019 کے بھارتی غیر قانونی غیر آئینی اقدامات کے خلاف اور اس دن آپ اپنا ایک سیاسی نانسنس شروع کر دیتے ہیں. خدا کا خوف کریں, آپ کے پاس پورے سال میں 365 دن ہے, آپ کوئی اور دن چنتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی غلط فیصلہ ہے اور اس کی مذمت کرنی چاہیے. اللہ کے فضل سے جیسے میرے ساتھیوں نے بھی بتایا کہ پہلگام میں یہ انڈیا کہتا تھا نیو نارمل, یہ کہتا تھا سپرمیسی, یہ کہتا تھا ہیجمنی ہے ہماری, اس خطے میں ہم چودھری ہیں, اس خطے کا ہم نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہیں, ہم اس خطے کے کپتان ہیں. وہ ساری اللہ نے وہ خاک میں ملا دیا, وہ غرور اور وہ جو کلیمز تھے. اب پاکستان اللہ کے ہم یہ اپنے سے ہم سے بہت چھوٹے ممالک ہیں اس خطے میں, ہم چھوٹے سے چھوٹے ملک کی بھی اتنی ہی عزت کرتے ہیں جتنے بڑے سے بڑے ملک کی عزت کرتے ہیں. یہ بیسک اصول ہے بین الاقوامی کہ آپ بڑا ہو یا چھوٹا ہو, ایک سیلف ڈگنیٹی, ایک میوچل رسپیکٹ, ایک اس کی نیشنل ساورینٹی, ایک ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, اس کا آپ احترام کریں گے. لیکن بھارت نے ہر چیز کے پرچے ہوا میں اڑائے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا غرور خاک میں ملا دیا جب 6 ان کے جیٹ فائٹر جو ہے وہ زمین بوس ہوئے اور 34 جو ہے ان کے ملٹری انسٹالیشن کو جب گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ لڑائی ہوئی 9 سے 10 مئی کے دوران تو اس کو بے پناہ نقصان ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. یہ فتح جو تھی اس میں اپنا حکومت کی جو سیاسی قیادت ہے, میاں شہباز شریف وزیر اعظم اس میں فورتھ فرنٹ پہ تھے. اس میں افواج پاکستان لیڈرشپ جناب سید آصم منیر صاحب فیلڈ مارشل, ان کی قیادت میں ان کے ایئر فورس چیف, ان کے نیول چیف اور ان کی باقی جو قیادت تھی وہ متحد تھی. اور یہ جو کچھ ہوا اللہ کے فضل و کرم سے, یہ ایک یونٹی, ایک اتحاد, یہ اس کا نتیجہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو دکھایا. آج پاکستان کا سر اللہ تعالیٰ نے فخر سے بلند کر دیا اور ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دشمن کی جو غرور تھا, اس دشمن کے جو کلیم تھے, نیو نارمل کی بات کرتے تھے, سپرمیسی کی بات کرتے تھے, ہیجمنی کی بات کرتے تھے, تو وہ سب ہوا میں اڑ گئی. آج سب دنیا اس کی معترف ہے کہ پاکستان الحمدللہ صرف نیوکلیئر کے حوالے سے نہیں, نیوکلیئر وہ بھی ہے, ایٹمی قوت وہ بھی ہے, ایٹمی قوت ہم بھی ہیں. وہ 17 مئی کو وہ بنے تھے, 28 مئی 1998 کو ہم بنے تھے. اسی NDU میں فیصلہ ہوا تھا میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں, میں ان کے ساتھ تھا, مرحوم سرتاج جی سب ان کے ساتھ تھے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو یہ عزت بخشی ہے, ہم اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور آج یہ اختیار کرتے ہیں. ہمیں کسی سے لڑنا نہیں ہے, جنگ ہماری پرائرٹی نہیں ہے. میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ اس ملک کو, وہ ملک جو 2017 میں دنیا کی 24ویں معیشت بن چکا تھا, اس معیشت کو لا کے اگلے 4 سال میں دنیا کی 47ویں معیشت میں ڈبو دیا گیا. اس کو ہم نکال لیں, اس بھنور سے نکال لیں ہیں. PDM کی گورنمنٹ میں سارا توانائی اس پہ خرچ ہوئی میاں شہباز شریف اور ان کی حکومت کی. اس حکومت میں پہلا سال اسی میں لگا. اللہ کے فضل و کرم سے اقتصادی سٹیبلٹی آ چکی ہے, ہم اب ترقی اور گروتھ کی طرف رواں دواں ہیں اور وہ کسی کو ہضم نہیں ہو رہا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ جتنا ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے. ہمارا ہدف اس حکومت کا بڑا کلیئر ہے. ہم کسی سے جنگ نہیں چاہتے, ہم امن کے خواہاں ہیں, چاہے وہ بڑا ملک ہے یا چھوٹا ملک ہے. لیکن اگر کوئی میلی آنکھ اٹھا کے پاکستان کی طرف دیکھے گا تو ہم اس کی آنکھیں نکال لیں گے انشاءاللہ.
کچھ عرصے سے خواتین و حضرات، پیارے بچوں، بھارتی قیادت کچھ عجیب قسم کی باتیں بھی کر رہی ہے. کبھی وہ آزاد کشمیر کے اوپر باتیں شروع کر دیتی ہے، کبھی وہ گلگت بلتستان کے اوپر باتیں شروع کر دیتی ہے، اور بے بنیاد یہ اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو کچھ انہوں نے غیر قانونی، غیر آئینی اور یو این کی سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشن کے خلاف اقدامات کیے ہیں، یہ اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے سارا کچھ ہے. لیکن میں اس بارے میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی پاکستان کی طرف سے کسی قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا. ہم پہلے بھی ہم نے کہا تھا، جب پہلگام پہ ہم پہ جب ایک الزام لگا اور میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان نے 4 دنوں کے اندر یہ اناؤنس کیا کہ ہم انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کروانے کے لیے تیار ہیں. اگر ہمارے ہاتھ صاف نہ ہوتے تو ہم کیسے یہ وزیر اعظم پاکستان یہ آفر کر سکتے تھے؟ دنیا نے اس کو بہت پھر سمجھا کہ یہ انڈیا کا فراڈ ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. اگر یہ واقعی کوئی پاکستان کا کوئی ہاتھ ہے تو پھر کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. پھر جھوٹ بولا دوسرا کہ جی 7 مئی کی صبح جب ان کے 6 طیارے اس وقت تک گر چکے تھے اور یہ اپنا بے پناہ خفت ملک میں اٹھا رہے تھی یہ حکومت مودی کی، تو انہوں نے پھر ایک نیا ڈرامہ کیا اور ان کی ویب سائٹ پہ لگا ہوا ہے آج بھی. انڈین فارن آفس نے، ان کے آفس نے اناؤنس کیا کہ پاکستان نے 7 اور 8 مئی کی رات، درمیانی رات میں 15 جگہ پہ حملہ کر دیا، یعنی ہندوستان میں. ہم نے کہا، ہم نے اناؤنس کیا فارن آفس نے کہ پاکستان نے تو ایک جگہ پہ حملہ نہیں کیا. اور میں نے ایک انٹرنیشنل جو P5 جسے کہتے ہیں، پرماننٹ 5 جو ممبر سلامتی کونسل کے، اس ایک ملک کے وزارت خارجہ سے یہ کہا کہ یہ تو ڈیجیٹل ٹائم ہے، ڈیجیٹل ورلڈ ہے، آپ جائیں چیک کریں. ہم تو ٹریسز چھوڑ رہے ہوں گے. 15 جگہ حملہ کیا تو کوئی 5-10 جگہ پہ تو آپ کو ٹریسز. نعرہ رسالت پاکستان. تو ہم نے کہا کہ بھئی آپ تو ایک بین الاقوامی، آپ تو ایک بہت بڑی قوت ہیں، دنیا میں 5 آپ بڑی قوتوں میں سے ایک قوت ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ چیک کر کے بتائیں ہمیں کہ کیا واقعی ہم 15 یا 14 یا 1 یا 2 یا کتنی جگہ پہ ہم نے حملہ کیا ہے. 24 گھنٹے کے بعد اس ملک کی وزارت خارجہ نے مجھے کنفرم کیا کہ آپ نے کسی جگہ پہ حملہ نہیں کیا. اور میں نے پھر تمام دارالخلافوں میں یہ پاکستان کی طرف سے اطلاع کی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. دوسرا جھوٹ ہے پہلگام کا ہمارے اوپر الزام، نمبر 1. نمبر 2 یہ دوسرا جھوٹ ہے. ان کی قسمت بری تھی، تیسرے دن انہوں نے یہ نیوز ریلیز کر دی کہ جی پاکستان نے F-16 کے ذریعے حملہ کر دیا، اڑا دیے ہیں انڈیا کے اوپر، اور ایک F-16 گرا لیا گیا. ہم نے فارن آفس سے F-16 کی جو اتھارٹیز ہیں، وہ تو F-16 کسی بھی ملک میں ہوتا اپنے ہینگر سے نکل رہا ہے تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں سے کہاں اڑ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے. ہم نے ان کو کہا کہ دیکھو تم F-16 کے مامے اور چاچے ہو، اور اس کو چیک کر کے بتاؤ دنیا کو کہ کیا پاکستان سے کوئی F-16 اڑا ہے اور پاکستان سے کوئی F-16 گرا ہے انڈیا میں. انہوں نے آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کی کہ کوئی نہ پاکستان سے F-16 اڑا نہ گرا. اس نے انڈیا کی جو کریڈیبلٹی کو خاک میں ملا دیا پہلے ہی، اور دنیا یہ ماننے پہ مجبور ہو گئی کہ پاکستان جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے اللہ کے فضل و کرم سے. یہ ہے انڈیا کا اپنا میڈیا لکھتا ہے کہ پاکستان، انڈیا اس وقت ان کا نیریٹو فیل ہو گیا اس پہلگام کے بعد جنگ میں، اور پاکستان الحمدللہ کامیاب ہوا. اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ چیزیں ہیں، آپ کو پاکستانی ہونے کے ناطے پتہ ہونا چاہیے. خواتین و حضرات، پیارے بچوں، پاکستان میں سے عرض کر رہا تھا کہ پرامن بقائے بھامی میں یقین رکھتا ہے. ہم پیسفل ملک ہیں اور ہم ترقی کی طرف جانا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی ہماری کمزوری نہ سمجھے، اور وہ ہم نے ثابت کر دیا ہے بنیاد المرسوم میں. اور آپ نے مار کا حق جو جہاں اینڈ ہوا، ہم تمام پڑوسیوں سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں. پاکستان تصادم اور جنگ کی جگہ پہ مذاکرات اور سفارتکاری کو ترجیح دیتا ہے. یہی میں ابھی لیکچر دیتا رہا ہوں سلامتی کونسل کی میٹنگوں میں کہ ڈائلاگ اینڈ ڈپلومیسی دیٹ از دی اونلی وے فارورڈ. تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی ابھی جنگ ہوئی، اس میں بھی یہی کہا کہ بھئی جاؤ بیٹھ کے ڈائلاگ اور ڈپلومیسی کی ہے، مسئلہ حل ہو گیا. تو پاکستان کا رویہ تحمل اور احتیاط کا ہے.
پاکستان تنازعات اور تشدد کو ہوا نہیں دینا چاہتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے واضح کیا کہ پاکستانی قوم بہادر افواج سید آصم منیر کی قیادت میں اور پاکستان کی حکومت شہباز شریف صاحب کی قیادت میں کسی بھی جارحانہ قدم کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے الحمدللہ۔ اگر بھارت حقیقی جمہوریت ہونے کا دعوے دار ہے تو اسے جموں و کشمیر کے لوگوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا جمہوری حق دینا ہوگا۔ اسے مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرنی ہوں گی۔ اسے کشمیریوں کے بنیادی حقوق اور آزادیاں لٹانی ہوں گی۔ اسے تمام کشمیری سیاسی قیدیوں کو رہا کرنا ہوگا۔ اسے مقبوضہ کشمیر میں نافذ ظالمانہ قوانین کو منسوخ کرنا ہوگا۔ اسے مقبوضہ کشمیر کے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں سے اپنی فوج کو فوری نکالنا ہوگا۔ خواتین و حضرات، بچوں، اسے ان تمام اقدامات کو انڈیا کو واپس لے لینا چاہیے جو 5 اگست 2019 کے بعد مقبوضہ جموں کشمیر میں آبادی کے تناسب اور وہاں کی سیاسی نقشے کو بدلنے کے لیے اٹھائے گئے ہیں۔ جیسے ڈیموگرافک چینجز آپ نے جو معزز مجھ سے پہلے جو مقرر تھے جناب امیر مقام صاحب سے جناب عطا اللہ طارڑ صاحب نے بھی ایکسپلین کیا، تو ان کو تمام اس وقت تک یہ صلح صفائی، یہ سکون چین نہیں ہوگا۔ اسے آزادی اظہار اور اجتماع کی آزادی پر لگی قدمیں اٹھانی ہوں گی۔ اسے بین الاقوامی ذرائع ابلاغ اور انسانی حقوق کے معتبر اداروں کو مقبوضہ کشمیر تک رسائی دینا چاہیے تاکہ وہاں جا کر وہ خود دیکھے کہ وہاں کیا حال ہے، کیوں پابندی لگائی ہے۔ اگر آپ کا دل صاف ہے، اگر آپ کوئی وہاں کچھ غلط کام نہیں کر رہے، اگر آپ غیر قانونی غیر آئینی کام نہیں کر رہے، مظالم نہیں کر رہے، غلط طریقے سے لوگوں کو آپ نے قید و بند میں نہیں رکھا، تو لوگ انٹرنیشنل میڈیا کو جانے دیں، اس کو کیوں نہیں جانے دیتے آپ؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑھ کے انڈیا کو چاہیے کہ پاکستان کی جو ڈیمانڈ ہے کہ سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کروا کے اہل جموں و کشمیر کو اپنا حق خود ارادیت کو استعمال کرنے کا حق جلدی سے جلدی دینا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حوالے سے میں ایک دفعہ پھر جو قائدین تمام، میں معافی چاہتا ہوں، میں فردن نام نہیں لے سکا، تمام قائدین جو سٹیج پہ ہیں، جو آگے ارد گرد ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہیں، میں ان کو دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج قوم کی سولیڈیرٹی کو ڈیمونسٹریٹ کرتے ہوئے دکھا دیا کہ جب تک جموں کشمیر انشاءاللہ فتح نہیں ہوگا، جب تک انہیں حق خود ارادیت نہیں ملے گی، جب تک انشاءاللہ وہ پاکستان کا حصہ نہیں بنے گا، اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مظلوم بہنوں بھائیوں کو مقبوضہ کشمیر میں ان کی مدد عطا فرمائے اور ان کو جلدی سے جلدی آزادی عطا فرمائے۔ پاکستان پاکستان آزادی